بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخری خطبہ، آخری تقریر، حجۃ الوداع کی آخری تقریر، لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ او میری امت، او میری امت، ایک دوسرے کو قتل کرتے بھی کہیں، تم بھی کہو، سارے کہو یا اللہ میری توبہ۔ زور سے ایک دفعہ اور منت کرنے آئے ہیں، تو اب مان جانا یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں، میرے مولا تو مان جانا، مان جا۔ سارا باطل نے ہمیں کھلونا بنا دیا ہے، ہمیں فٹ بال بنا دیا ہے، ہماری عزتیں نیلام ہیں، ہمارا خون پانی کی طرح سستا ہے، ہمارے گھر بے امنی کا نمونہ ہے، ہمارے شہر بے امنی کا نمونہ ہے۔ اے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، تو آجا اس بدامنی کو امن میں بدل دے، اس قتل و غارت کی فضا کو محبت میں بدل دے۔ آ جانا یا اللہ، آ جانا اے میرے کریم اللہ، مہربانی کر دے۔ ہماری دنیا جہنم بن گئی، ہمارا دیس جہنم کی بھٹی بن گیا، آگ ہی آگ ہے، پانی ہمارے روٹھ گئے، روشنیاں ہماری روٹھ گئی، آپس میں دستوں گریباں ہو گئے۔ تو کر دینا، یہ مجمع تیری منت کر رہا ہے۔ کتنے لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، اتنا مجمع کسی بخیل کے آگے آنسو بہائے، کسی سنگ دل فرعون کے آگے آنسو بہائے تو وہ بھی ایک دفعہ نرم ہو جائے گا۔ یہ سارا مجمع تیرے جیسے کریم کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے مہربان کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے رحیم کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے رؤوف کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے لبیک کہنے والے کی منتیں کر رہا ہے۔ اللہ میرا، اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، ان عورتوں کے اللہ، ان مردوں کے اللہ، ان بچوں کے اللہ، اے لیاری کے اللہ، اے کراچی کے اللہ، اے پاکستان کے اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں۔ اب تیری ہمیں کسی پہ آس نہیں، نہ فوجوں پہ، نہ پولیس پہ، نہ حکومت پہ، نہ ہمیں حکومت سے کوئی گلہ ہے، وہ بھی ہمارے جیسے عاجز کمزور انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ میں تو مہربانی کر، تو مہربانی کر، تو ارادہ فرما، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، آج ہماری ضد مان لینا، مان لینا یا اللہ، مان جانا۔ تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، تو کہہ دے میں مان گیا ہوں۔ آج کی رات کو ظلم کی آخری رات کر دے، کل کا سورج امن کا سورج بنا دے، بنا دینا، بنا دینا، بنا دینا، کر دینا یا اللہ، کر دینا۔ دیکھ دعائیاں دے رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے زارو زار رو رہا ہے مجمع، تیری منتیں کر رہا ہے مجمع، تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع۔ اگرچہ ہم گنہگار ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، پر کوئی اور خدا بتا دے، پھر کوئی اور رب بتا دے۔ جب تو ہی تو ہے، آگے بھی تو ہے، پیچھے بھی تو ہے، دائیں بھی تو ہے، بائیں بھی تو ہے، اوپر بھی تو ہے، نیچے بھی تو ہے، رگ رگ میں تو ہے، نس نس میں تو ہے، خون بوٹی میں تو ہے، گوشت پوست میں تو ہے۔ جب تو ہی تو ہے تو پھر ہماری سن لینا، ہماری سن لینا، ہمارے دیس کو امن کا گہوارہ بنا دے، محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، محبت کی فضا قائم فرما دے، لوٹ مار کی فضا کو ختم فرما دے، چور کو چوری سے توبہ کی توفیق دے، ڈاکو کو ڈاکے سے توبہ کی توفیق دے، قاتل کو قتل سے توبہ کی توفیق دے۔ ہمارے تو تھوڑے سے گناہ ہیں، زیادہ نہیں ہے یا اللہ، تو کہتا ہے زمین آسمان بھر کے معافی مانگو تو معاف کروں گا۔ ہمارے گناہگار، ہم تو گناہگار تھوڑے سے گناہگار ہیں، ہمارے تھوڑے گناہ ہیں، اتنے نہیں کہ آسمان تک چلے جائیں۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے معاف فرما، ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ اور میرے آقا، ہم تیری جہنم نہیں سہ سکتے، ہم تیری آگ نہیں سہ سکتے، ہمیں یا اللہ توبہ کی توفیق دے کے موت دینا، ہمیں توبہ پہ موت دینا، ہمیں غفلت کی موت نہ دینا، ہمیں نافرمانی کی موت نہ دینا۔ یہ تو ہمیں موت کا جھٹکا نہیں سہا جاتا، قبر کے اندھیرے نہیں سہے جاتے، دوزخ کی آگ کو نہیں سہا جاتا۔ یا اللہ، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، جب تیرے دربار میں پیشی ہو اور تیرے نبی کے دربار میں پیشی ہو
تو ہمیں اپنے حبیب کا جام کوثر نصیب فرما، ہمیں ان کے سامنے شرمندگی سے بچا، ان کے سامنے ہمارے گناہوں کو کھول نہ دینا، انہیں بڑا دکھ ہوگا، ان کے سامنے جب ہماری پیشی ہو تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا، ہمارے گناہوں کو کھول نہ دینا، ورنہ انہیں بہت دکھ ہوگا، انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ جھیلا اور ہم انہیں کچھ بھی نہ دے سکے، ہمیں معاف فرما، اس سارے مجمع کو قبول فرما، جن بھائیوں نے اس سارے یا اللہ اجتماع کا اور بیان کا اہتمام کیا، انتظام کیا، ان کو اپنے خزانوں سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرما، جتنی مستورات حاضر ہوئیں، جتنے مرد بھائی آئے، ان سب کا آنا قبول فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا، اور اے میرے رب کسی کا کوئی آنسو تجھے پسند آیا ہو، اتنے لوگوں نے جو آنسو بہائے تو کوئی تو پسند کر لے، کوئی تو پسند کر لے اور کہہ دے میں نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ یا اللہ فرشتوں میں اعلان کر دے، یا اللہ تو سخی ہے اور سخی کے در سے خالی کوئی نہیں جاتا، تو سب سے بڑا سخی ہے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ساری زندگی کی عزتیں دولتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں زیرو ہو جاتا ہے، شہرت، دولت، بلندی، بستی، گمنامی، ضرب موت زیرو، مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ یہ سب دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ آج ہے اس کی کل کوئی نہیں ہے، کل تو بڑی دور ہے، یہ سانس ہے اگلے سانس کا کوئی پتہ نہیں، یہ قدم ادھر سے ادھر آنے کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی پتہ نہیں، تو کیا اس پر ایمان کو بیچ دوں؟ کیا اس پر آخرت کو آگ لگا دوں؟ اجل موت کو کہتے ہیں، موت اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ماں کی دعا نے حارثہ کی تلاوت کو 7 آسمان چیر کر پوری جنت گونج رہی ہے۔ کیا ہوا؟ حارثہ تلاوت کر رہا ہے، ساؤنڈ سسٹم کہاں سے لایا ہے؟ ماں کے پاؤں دھوتا ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم ہے۔ حارثہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ بیوی کو نہیں کہتے تھے میری اماں دی روٹی پکا، میری اماں دے کپڑے دھو، بیوی کو کہتے تھے یہ میری ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے ذمے نہیں اس کو آگے کر رہے ہیں۔ میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے حقوق جانو، حقوق جانو۔ ہم اپنا معاشرہ ساتھ لے کر آئے ہیں اور شریعت کے نہ جاننے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے۔ بیگم یہ ماں میری ذاتی پراپرٹی ہے، تم نے قریب نہیں آنا۔ کپڑے خود دھوتے تھے، تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جوئیں نکالتے تھے، سالن بناتے تھے، روٹی پکاتے تھے، پھر سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے اماں کو کھلاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے۔ صلہ کیا ملا؟ جنت میں آواز جا رہی ہے۔ کس نے پہنچایا؟ ایک اور واقعہ سنا دوں۔ بیٹے بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی، کہ گوشت بیچنے والے۔ گوشت بیچنے کا پیشہ ہمارے ملک میں کوئی اچھا نہیں ہے، تھے ہمیں چنگا ہوئے تو پتہ کوئی نہیں، تو وہ ماٹھے لوگ کرتے ہیں، تو ادھر تو بڑا فیشن کے ساتھ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بھئی قصائی میرا جنت کا ساتھی کیسے بن گیا؟ وہ گئے، کہا کون ہے؟ کہا فلاں۔ وہ گئے تو ایک قصائی، قصائیوں کی دکانیں، گوشت، بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت بیچ رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے تھیلے میں ڈالا اور کھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے،
کہنے کہ میں آ جاؤں؟ کہا آ جاؤ۔ اس نے جا کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی پہ چڑھایا، آٹا گوندنے بیٹھا، پھر اس کو نرم ہونے دیا، سالن تیار کیا، روٹی بنائی، تھالی میں پلیٹ میں سجا کر ایک بڑھیا ایسے لیٹی ہوئی ہو، اس کو کہتا ماں جی ماں جی، اس کو اٹھایا، نوالے بنا کے کھلاتا رہا۔ اس نے کہا ہن میری بس، تو اس نے منہ صاف کیا، اس کو لٹایا، وہ کچھ بولی، کچھ بڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، کہنے لگے بھائی کون ہے یہ؟ کہ میری ماں ہے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی کی دساں، جداں دی خدمت کراں شروع ہو جاندی تینوں اللہ جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے، کتھے موسیٰ تے کتھے کسائی۔ ارے پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ ترجمہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ میری ماں ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ کہاں موسیٰ، کہاں ایک کسائی، لیکن ماں کی دعا میں طاقت ہے کہ کسائی کو نبی سے ملا دیتی۔ ہاں میرے نبی نے بشارتیں دی صحابہ کے لیے نام لے کر، جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے۔ عائشہ مجھے خوشخبری دی گئی ہے کہ تو جنت میں میری بیگم ہے، اور تجھے بتاؤں سبحان اللہ کیا زندگی سکھائی ہے، انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیگم ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ یہ دلداری کے لیے تھا، اظہار محبت سکھانے کے لیے تھا کہ گھر کیسے چلتے ہیں۔ گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر ڈالر سے آباد نہیں ہوتے، شکل صورت سے بھی نہیں، میرے رب کی قسم، صرف ایک دوسرے کو عزت دینے، احترام سے اور اچھے اخلاق سے اور میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ وظیفے پڑھنے سے گھر نہیں بنتے، مال ڈھونے سے گھر نہیں بنتے۔ گھروں کو 7 بر اعظم کا ایک مشترک قانون ہے، انٹرنیشنل لا ہے، اچھے اخلاق والا مرد ہوگا آباد ہوگا، اچھے اخلاق والی عورت ہوگی گھر آباد ہوگا۔ جس کی زبان میں زہر بھر گیا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کے گھر کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ میرے نبی کو بشارتیں دی گئیں، آپ کے صحابہ جنتی، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام۔ ہائے ہائے، اب میں تو دیکھ رہا ہوں ام حارثہ، میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بچہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، نہاتا پھر رہا ہے۔ تو اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اور بلک بلک کے رونا، تڑپ تڑپ کے رونا، اتنے آنسوں سے رونا کہ داڑھی سینہ تر ہو جائے اور سینہ ابلنے لگے، یہ رونا میرے آپ کے لیے تھا۔ آنے والی نافرمان امت، آنے والی گناہگار امت، آنے والی باغی امت، بغاوت کرنے والی امت، ان کے لیے روئے ہیں، ان کے لیے رونا ہے۔ ہاں ہر کوئی دنیا سے جاتے ہوئے اولاد یاد کرتا ہے، میرے باپ اچانک اللہ نے موت دی، ہارٹ اٹیک ہوا، ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک۔ تو ایک میری بہن لاہور تھی، ایک فیصل آباد، تو میرے باپ آخر وقت تک کہتے رہے میری بیٹیاں تو بلا دو، اور میری دھیاں تو لے آؤ، میری دھیاں تو ملا دو، میری بچیاں تو ملا دو، اور یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے۔ ہر آدمی موت کے وقت یہی کچھ کرتا ہے۔ تیمور جیسا ظالم درندہ انسان اطرار ترکستان کے شہر میں موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا، پیر محمد اس کا بیٹا تھا، کوئی پیر محمد سے ملا دیتا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے، 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، 7 جون ہے، 11 ہجری 633 عیسوی۔ جبریل نے آ کے صبح آپ نے ساری بیگمات کو بلایا، رخصت فرمایا، ملاقات کی، بیٹے کو بلایا، کان میں کہا میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، رو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو گئی۔ 6 ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی باپ کے پاس۔ پھر داماد کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، رخصت فرمایا۔ آخر میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا، کون؟ حسن اور حسین، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین۔
میرے جنت کے پھول حسن اور حسین. یوں لیا, حسن کو یہاں سے لیتے تھے, حسین کو یہاں, حسن کو ادھر اٹھاتے تھے, حسین کو ادھر اٹھاتے تھے. حسن سر سے لے کر کمر تک پورے اپنے نانا کے مشابہ تھے, کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے. حسین اس کا الٹ تھے, سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے, کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے. اس مشابہت کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. آخر میں ان کو بلا کر یوں لیا, اور ساتھ ہی آنسو ٹپ 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 ٹپ. بیویوں کو جدا کیا, آنسو نہیں. بیٹی کو جدا کیا, آنسو نہیں. داماد کو جدا کیا, آنسو نہیں. جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو. ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا, ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا, تو آنسو رک نہیں سکے, دعا نہیں کی, ہاتھ نہیں اٹھائے, اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا. اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر دیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے, رشوت نہ لے, حرام کاروبار نہ چلائے, دھوکہ نہ دے, فراڈ نہ کرے. بچوں کو کہاں سے کھلائیں, بچوں کو کہاں سے پلائیں, کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا ہے. کچھ نہیں بولے, رخصت فرما دی. جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے. کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. اپنے نبی کا مقام دیکھو, موت بھی پوچھ کے آتی ہے. آپ نے کہا آ جائے, آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے. اسرائیل کا السلام علیکہ یا رسول اللہ. کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں, میں سلام کر رہا ہوں, میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں, اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. پھر کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں, اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. ہاں, یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے. آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالو گے؟ کا جی نکالوں گا. نکالو. آپ نے یوں جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو, جاؤں یا رہ جاؤں؟ جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں, فیصلہ آپ کریں گے. ہاں, یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی. آپ نے کہا اچھا جاؤ, پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں. میرے بچوں کے ساتھ, یہ ساری مائیں, میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے. میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے گا. کیوں نہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے, ہمارے لیے کیوں روئے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دوں گا. جبریل واپس گئے, موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے. جواب آیا یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے, سنو میری بات غور سے. اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر میں بدل چکے ہوتے. میری اور رب کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا, لیکن کون ہے جس نے اصحابوں کو روکا ہوا؟ وہ میرے نبی کے آنسو, میرے نبی کی آہیں, میرے نبی کی دعائیں, میرے نبی کی فریادیں, میرے نبی کی تڑپ, میرے نبی کا رونا, میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا, اس نے روک دیا. کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا. واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے, میری امت میری امت میری امت. کوئی رابعہ بصری بعد میں آئیں گی, کوئی جنید بغدادی بعد میں آئیں گے, باغی, بغاوت, اور پھر وہ روئیں, اور پھر وہ تڑپیں, اور پھر وہ دعائیں کریں, پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت. ہائے ہائے. اور جب اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو, تو پھر بھی امت کو سبق دیا, اے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. ایک نماز نہ چھوڑنا, ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا, نماز نہ چھوڑنا, کمزوروں پہ رحم کرنا, نماز نہ چھوڑنا, کمزوروں پہ رحم کرنا. کتنی امت نمازی ہے, کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں. چاہتے ہوئے امت کو یاد کیا. اور پھر قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جہنم کو لاؤ, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, جنت کو لاؤ, وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ, جہنم کو لاؤ, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, ترازو کو لاؤ, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, جہنم کے اوپر پل بچھاؤ,
فإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. آج ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہے تو تیرا رب تجھے تول کے دکھا دے گا. جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر فرشتے، انسان، جنات سب زمین پر گریں گے اور سب کی ایک فریاد ہوگی، نفسی نفسی. جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا فرشتے، نفسی نفسی. انبیاء، پاک معصوم ہستیاں جو جنتی کے لیے بنے، نفسی 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 نفسی. تو میں کب یاد کروں گا اپنے بیوی بچوں ماں باپ کو؟ ہر مرد عورت نفسی نفسی. میرے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے باپ کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا میری جان بچا. او میرے بھائی بہنوں، ایک آواز سنو گے جو اس ہنگامے پر چھائے گی، امتی 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 امتی، میری امت میری امت میری امت. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کے امت کو پکار رہا ہے؟ نظریں طواف کرتے 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 جب پہنچیں گی تو دیکھو گے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. نہ دنیا میں بھلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا، اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد بیویوں کو بھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. یہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے رب نے ایک حبیب بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نام کے ساتھ بہت سے مناسبتیں قائم کی. اپنا نام رکھا اللہ، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، دوسرا نام رکھا احمد. لفظ اللہ میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں. لفظ محمد میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں. لفظ احمد میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں. لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف. اللہ 4، جمع محمد 4، جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12. جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو ایسا خوبصورت کر کے برابر بنایا کہ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. ایسے تول کے بنایا. ہمارے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ایران میں اللہ نہیں بولا جاتا، خدا بولا جاتا ہے. خدا کہنا منع نہیں ہے، علماء نے استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو کہ اللہ کا نام اللہ ہے. خدا اللہ کا ترجمہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے. میرا نام ہے طارق جمیل، ٹھیک ہے؟ طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا، ٹھیک؟ تو آپ مجھے کہو گے مولانا رات کو آنے والے کب آئے؟ کہو گے کوئی یہ تک بنتا ہے جی مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ میں کہوں گا تو کملا کتھوں آ گئے پٹھے نار دلئی جانا ہے، ٹھیک؟ پر ایک آپ کو صحیح واقعہ سناتا ہوں جس سے میرا مدعا واضح ہوگا. ہماری راجپوت قوم کی ایک شاخ ہے سیال. ان سیالوں کی آگے ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے. ڈنگے جن کو اردو میں ٹیڑھا کہتے ہیں، وہ زیادہ ہی اوکھے ہوتے ہیں تو ان کا نام ہی پڑ گیا ڈنگے سیال. اچھا، وہ ایک کاسٹ بن گئی ڈنگے سیال. جنگ میں بڑے بڑے وہ ذمہ دار ہیں. تو ایک ہمارے دوست تھے جہانگیر، مرحوم فوت ہو گئے. انہوں نے اپنے دوست کو جنگ شہر میں فون کیا. آگے بچی نے اٹھایا، بچی شہر کی. انہوں نے کہا ابو گھر میں نہیں ہے. کہا اچھا بیٹا، جب ابو آئیں تو انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ان کے دوست کا فون آیا. وہ بڑے ہنس رہے تھے، کہنے لگے میاں جہانگیر بڑا لطیفہ ہو گیا. کیوں ہے؟ کیونکہ میں آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا.
जहांगीर टेढ़े का फोन आया था। तो मेरे भाई बहनों, कहा करो अल्लाह, कहो अल्लाह, कहो अल्लाह, फिर कहो अल्लाह। मेरे अल्लाह का नाम अल्लाह है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। मेरे रब का नाम अल्लाह है। अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। मेरे रब का नाम अल्लाह है। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्लाहु। मेरे आपके रब का नाम अल्लाह है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्द मिस्लहुन। मेरे आपके रब का नाम अल्लाह है। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। मेरे आपके रब का नाम अल्लाह है। अल्लाहुल्लज़ी यब्दुल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु। मेरे आपके रब का नाम अल्लाह है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुव आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। मेरे आपके रब का नाम अल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे भाई बहनों, मैं एक पैगाम लाया हूं कि अब आज तक हमने जिंदगी अपनी मर्जी की गुजारी, आज के बाद मोहम्मदी बन के अल्लाह को दिखा दें। आज के बाद गुलाम रसूल बन के अल्लाह को दिखा दें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे अल्लाह के महबूब, जो आपके सांचे में ढलेगा वो अल्लाह का महबूब। मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे अल्लाह की सबसे प्यारी शख्सियत और हस्ती, जो उनकी गुलामी में आएगा अल्लाह की सबसे प्यारी शख्सियत और हस्ती। मेरे अल्लाह ने कायनात में एक हस्ती को चुना, एक को हबीब बनाया। मेरे अबू हुरैरा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप नबी कब बने थे? जवाब था 40 साल की उम्र। और किताबी जवाब था 40 साल 6 महीने 10 दिन 21 रमजान पीर की रात। ये किताब का जवाब हो गया, ठीक है। लेकिन आम जवाब था अबू हुरैरा 40 साल। मेरे नबी ने क्या जवाब दिया? अबू हुरैरा कुन्तु नबिय्यन व इन्ना आदम बैन अर्रूह वल जसद। अभी आदम की मिट्टी इकट्ठी नहीं हुई थी और मैं नबी बन चुका था। आदम की मिट्टी इकट्ठी होने से पहले मैं नबी बन चुका था। आलमी नबी, सारे आलम के नबी, कुल कायनात के नबी, कायनात से चुन के बनाया, खुलासा करके बनाया। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने कुल कायनात को देखा, आदम की नस्ल में से अरबों को अलग किया। तो सारे अरब की नस्ल को देखा, उसमें से मुज़र को अलग किया। फिर मुज़र की नस्ल को देखा, उसमें से कुरैश को अलग किया। फिर कुरैश की नस्ल को देखा, उसमें से हाशिम को अलग किया। फिर हाशिम की नस्ल में से अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया। मैं कायनात में सबसे आली खानदान हूँ, सबसे आली नस्ब हूँ। आपसे बढ़कर किसी का खानदान नहीं, किसी का नस्ब नहीं। वाहिद नबी हैं जिनका नस्ब हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुबई बिन गालिब बिन फहद बिन मालिक बिन नज़र बिन केनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औज बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन आयफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरावा बिन ऐदी बिन जीशान बिन ईसर बिन अकनात बिन ईहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिद बिन ज़ारे बिन समी बिन मजी बिन इवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊब बिन फाइज बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाले बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस व बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मेरा नबी है, ये मेरे नबी हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। इस लफ्ज को दो तरह पढ़ सकते हैं। मिन अनफुसिकुम पढ़ो तो ये है जो मैं अभी बता रहा हूँ। आप जैसा आली नसब, आप जैसा आली खानदान, आप जैसा आली मकाम कायनात में आया नहीं। जैसे हम पढ़ते हैं लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मिन अनफुसिकुम, आप जैसा हसीन, आप जैसा खूबसूरत, आप जैसी मुकम्मल शख्सियत, आप जैसा कामिल अकमल अतहर अनवर आला अस्का अबहा अशरफ कोई कायनात में आया नहीं, कोई पैदा नहीं हुआ। पैदाइश भी निराली, आमद भी निराली, जाना भी निराला। आमद में सबसे आखिर, पैदाइश में सबसे पहले। हर बच्चा पैदा होता है, मेरे नबी भी पैदा हुए, लेकिन मेरे नबी की आमद अजीब आमद है। बच्चा पैदा होता है,
ساتھ گندگی آتی ہے. میرے نبی پیدا ہوئے خوشبو پھیلتی چلی گئی. طہارت، خوشبو. بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ ناف آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹ